ایک مرتبہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے صحابہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابہ کرام پل بھر میں ایک دم بیٹھ گئے، کوئی صحابی اس مجلس میں کھڑا نہ رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی غرض سے مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے۔ جب آپ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، آپ نے ایک صحابی رسول کو دیکھا کہ وہ مسجد کی دہلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے، ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی تو یہاں کیوں بیٹھ گیا ہے، تو اندر مسجد میں کیوں نہ آ سکا؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے یوں کہا بیٹھ جاؤ تو میرا ایک پیر مسجد کے اندر تھا، میرا ایک پیر مسجد کے باہر تھا۔ جیسے ہی آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی، میں فوراً آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، آپ کی بات کو مانتے ہوئے اسی حال میں ایک دم بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ اگر میں اپنے ایک پیر کو اندر کرتا اور دوسرے پیر کو بھی اندر کرتا تو اس کے بعد آپ کے حکم کی اطاعت نہ ہوتی، میں نافرمانوں میں شمار ہوتا۔ اس لیے یا رسول اللہ، جیسے ہی آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، میں فوراً اسی حال میں جوں کا توں یہیں کا یہیں بیٹھ گیا۔ دینی بھائیوں، آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے، بکریوں کے باڑے میں آپ پہنچے۔ آپ جب بکریوں کے درمیان پہنچے، میرے آقا کی یاد دیکھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بکریوں کے باڑے میں پہنچے، آپ نے دیکھا ایک صحابی رسول بکریوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے پوچھا، اے میرے صحابی، اے ابو دردہ، تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز نے بکریوں کے درمیان میں بٹھایا ہے؟ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب آپ نے مسجد کے اندر یہ کہا کہ صحابہ کرام بیٹھ جائیں تو میرے کانوں میں جب آپ کی آواز پہنچی، میں بکریوں کے درمیان میں تھا۔ یا رسول اللہ، جیسے ہی میں نے آپ کی آواز سنی، میں فوراً بیٹھ گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں نے تو مسجد والوں کے لیے بیٹھنے کو کہا تھا، آپ کے لیے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کا حکم اور آپ کی آواز کانوں تک پہنچنا یہ میرے لیے سب کچھ تھا۔ اسی لیے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا اور بڑی اچھی بات کہی، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات آپ کی اطاعت کی تھی، بات آپ کی اتباع کی تھی، بات آپ کی سیرت کی تھی، بات آپ کی تابعداری کی تھی، بات آپ کی آواز کے مجھ تک پہنچنے کی تھی۔ جیسے ہی آپ کی آواز مجھ تک پہنچی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوراً ایک دم بکریوں کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ دینی بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپ سے عشق تھا، آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے دینی بھائیوں، ہماری بھی ضرورت بنتی ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، ہمیں بھی یہ دین یہ دعوت دیتا ہے، یہ ایمان یہی کہتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی اطاعت کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ضرورت ہے اور یہ ذمہ داری ہم کی بنتی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، آپ یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم آج سے انشاءاللہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اور صحابہ کرام کی اتباع کے مطابق ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور پھر یہی ہوگا کہ حویث پرست کہاں، امتحان عشق کہاں، حویث پرست کہاں، امتحان عشق کہاں، جو با وفا ہیں وہی آزمائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دینی بھائیوں، میں آج آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اور اتباع کی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کوشش کریں، محنت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔